سورہ یاسین کی ابتدا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے کہ انک لمن المرسلین، کہ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ صلی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے اور جس جگہ مبعوث فرمایا ہے اس کا بھی حکم دیا کہ آپ، اور یہ اس بات کی وضاحت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیوں ہوئی ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، کہ تاکہ آپ ایسی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرا دیں جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا تھا۔ اس سے مراد مکۃ المکرمہ کے مشرکین ہیں، مکۃ المکرمہ اور ارد گرد کے جو لوگ تھے وہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسماعیل میں، اس مکۃ المکرمہ میں خصوصاً اور بنی اسماعیل میں اور کوئی نبی نہیں آیا تھا، یعنی حضرت اسماعیل تھے، حضرت اسماعیل کے بعد اور کوئی نبی نہیں آیا، ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخیر میں آئے۔ نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں جاری رہا، لیکن حضرت ابراہیم کے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل، وہ نبی تھے، اور ان کے بعد پھر ان کی نسل میں کوئی نبی نہیں آئے، بس اخیر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو جن کے پاس آپ اللہ کے نبی کو مبعوث کیا گیا، ان کے آباء و اجداد کو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا ان کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانے والا، تو ایسی قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 سے 3 رسولوں کا ذکر ہے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، ایک علاقہ تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے 2 رسولوں کو ایک ساتھ بھیجا اس قوم کے پاس، اس بستی کے پاس، کہ اللہ کی آیتوں کی تبلیغ کرے، انہیں ایمان والوں کو خوشخبری سنائے، انکار کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ تو ان کی قوم نے دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے رسول کو بھی وہیں بھیجا، فَعَزَّزْنَاهُمْ بِثَالِثٍ، اللہ تعالیٰ نے تیسرے رسول کو بھی بھیجا ان کی تائید کے لیے۔ تو تین رسولوں نے ایک ساتھ انہیں دعوت دی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا۔ اور ایک شخص تھا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، ایک شخص دور دراز علاقے سے، شہر کے دور علاقے سے آتا ہے، وہ ان نبی پر ایمان لے آتا ہے اور اپنی قوم سے کہتا ہے کہ اے میری قوم، ان رسولوں کی اتباع کرو، یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ شخص کون تھا؟ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام حبیب بن اسماعیل تھا، یہ بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور ہر طرح سے سمجھایا، لیکن ان کی قوم نے پھر بھی نہ مانا اور تینوں رسولوں کو جھٹلایا، یہاں تک کہ یہ جو شخص ہے حبیب بن اسماعیل نجار، ان کی قوم نے انہیں قتل بھی کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی انتقال کے بعد جو ان کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد جو معاملہ ہے اس کا ذکر فرمایا، قیل ادخل الجنہ، ان سے کہا گیا حبیب نجار سے کہ اب آپ جنت میں داخل ہوں، یعنی جنت کی نعمتوں میں رہیں۔ اصل جنت میں داخلہ تو قیامت قائم ہونے کے بعد ہونا ہے، لیکن برزخ میں ہی جنت کی نعمتیں بہت سی دے دی جاتی ہیں۔ تو یہ کہنے لگے، قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو معلوم چل جائے، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، انہوں نے مجھے قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی قوم کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا، آیت نمبر 28، کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ اور ہلاک کرنے کے لیے اللہ کو کوئی آسمان سے کوئی بہت زیادہ فوج اتارنی نہیں پڑی، اللہ نہیں اتارنے والے تھے کوئی فوج آسمان سے انہیں ختم کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن جُندٍ مِّن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے انہیں ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری۔ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، بس وہ ایک چیخ تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ کے ذریعے پوری قوم کو ختم کر دیا، اور چیخ ماری، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک فرشتے کو کہ آپ چیخ لگائیں، اور اس فرشتے کی آواز سے، اس چیخ سے پوری قوم کے جو ہے وہ سینے پھٹ گئے، کلیجے پھٹنے لگے، اور وہ جو ہے سب کے سب مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ایک چیخ کے ہی ذریعے پوری قوم کو ختم کر دیا، برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرنا اور اللہ سے یہ سمجھنا کہ ہم اللہ سے مقابلہ کریں گے اور غالب آ جائیں گے، یہ حماقت ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، جو گناہ گار ہوں گے، جو کفار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر، ان کے منہ پر مہر لگا دے گا، اور ان کے اعضاء گواہی دیں گے۔ زبان سے تو ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بولیں گے، بعض یہ بھی جھوٹ کہیں گے کہ بھئی وما کننا مشرکین، ہم تو شرک نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اللہ ان کے منہ پر ان کی زبان پر مہر لگا دے گا، اور ان کے جو اعضاء ہوں گے، باڈی پارٹس ہوں گے، ہاتھ ہے، پیر ہے، یہ پارٹس گواہی دیں گے کہ بھئی یہ گناہ کیا کرتے تھے۔ پھر آیت نمبر 69 میں مشرکین کی تردید کی گئی ہے کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بھی کہا کرتے تھے کہ الیاذ باللہ یہ شعر و شاعری کرتے، تو اللہ نے فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری کی تعلیم نہیں دی، اور ان کی یہ شان کے لائق بھی نہیں ہے کہ وہ شعر و شاعری کرے، بلکہ یہ تو ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو نہایت واضح نصیحت اور کھلا ہوا قرآن کریم ہے۔
اس کے بعد آیت نمبر 77 میں اللہ نے اپنے انسان کی تخلیق کی طرف اور اس کی جو ابتدائی تخلیق کا مرحلہ ہے اس کی طرف غور کرنے کا حکم دیا. وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا، مشرک شخص تھا، عاص بن وائل کے نام سے. وہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور بوسیدہ ہڈی لے کر آتا ہے، اور اس بوسیدہ ہڈی کو وہ بالکل ریزہ ریزہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے مذاق اڑاتے ہوئے کہ اللہ اس کو بھی دوبارہ ٹھیک کر دے گا، اللہ اسے بھی دوبارہ زندہ کر دے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہے اپنی تخلیق پر غور کرے، اپنی کریشن پر غور کرے. ایک پانی کے ایک نطفے سے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا، اس کی حیثیت کیا تھی، اور آج جب جو ہے یہ اللہ نے اسے طاقت دے دی، اب انسان کا ڈھانچہ، اس کے جسم تیار ہے اور وہ اس کے اندر قوت ہے، بات کر سکتا ہے، چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے. تو اللہ ہی سے لڑ رہا ہے. جو اللہ ایک نطفے سے پورے انسان کو بنانے پر قادر ہے، وہی اللہ اس انسان کے مرنے اور گلنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر کیا اسے قادر نہیں ہے؟ بالکل قادر ہے. اس کے بعد سورۃ الصافات کی ابتدا ہوتی ہے. یہ بھی مکی سورت ہے. اس میں بھی اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، اس کا اس بات کیا گیا ہے. اور اس کے بعد مشرکین کا ایک بہت غلط عقیدہ تھا، وہ یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، علیاذ باللہ. تو اس کی بھی تردید کی گئی. تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے کئی فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں، مختلف فرشتوں کی. والصافات صفا، ان فرشتوں کی قسم جو صفے باندھ کر کھڑے رہتے ہیں. تو مختلف فرشتوں کی قسمیں کھائیں، بلکہ 3 قسم کے فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں. فالزاجرات زجرا، اور ایسے فرشتے جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، یعنی جب شیاطین آسمان کی طرف جاتے ہیں باتیں سننے کے لیے تو فرشتے انہیں بھگاتے ہیں، جناتوں کو. تو زجر کرتے ہیں، توبیخ کرتے ہیں، انہیں ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں. ان فرشتوں کی قسم. فالتالیات ذکرا، ان فرشتوں کی قسم جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں. تو ان کا فسموں کے کھانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض تو ایسے تھے مشرکین میں جو فرشتوں ہی کی عبادت کرتے تھے، تو اس کی بھی تردید ہے کہ اللہ ہی واحد ذات ہے جو عبادت کا مستحق ہے. اور ان مشرکین کی بھی تردید ہے جو فرشتوں کو اللہ کی علیاذ باللہ بیٹیاں سمجھا کرتے تھے. اس کے بعد آیت نمبر 42 میں سورۃ الصافات کی اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر کیا کہ اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون، کہ اہل جنت کو رزق معلوم ملے گا، یعنی رزق میں کوئی شبہ نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا. ایسا نہیں، 100% انہیں معلوم ہوگا کہ رزق ملنا ہے. اس دنیا میں ہمیں تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے نا کہ آج سے 5 سال بعد پتہ نہیں ہم کیا کھائیں گے، کس کنڈیشن میں ہوں گے، فائنینشیل حالت کیا ہوگی، کل کیا کھائیں گے، پرسوں کیا کھائیں گے، ملے گا نہیں ملے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن جنت میں کوئی شبہ نہیں ہوگا، رزق ہر حال میں مل کر رہے گا. کوانٹٹی میں بھی، یعنی انلیمیٹڈ کوانٹٹی بھی، کوالٹی بھی شاندار اور ایسے عمدہ کوالٹی کے جس کا ہم اپنے امیجنیشن سے بھی باہر ہو، اور سکون کے ساتھ، یعنی اس بات کا بھی اندیشہ نہیں کہ بھئی ملے گا یا نہیں ملے گا، ہر حال میں ملے گا، یقیناً ملے گا، ہمیشہ ملے گا. اس کے بعد اہل جہنم کا ذکر ہے کہ اذالک خیر النزل ام شجرۃ الزقوم، 63 میں آیت نمبر کے. اس میں اہل جہنم کے کھانے کا ذکر ہے کہ جو زقوم کا درخت ہے وہ ان کا کھانا ہوگا، جو کہ بہت ہی بدبودار اور نہایت کڑوا اور دکھنے میں بھی بہت عجیب و غریب ہوتا ہے. انہیں زبردستی وہ کھائیں گے، بھوک کی عالم ہوگی، یہ حالت ہوگی کہ وہ جو ہے زبردستی اسے کھائیں گے، کھانا پڑے گا، اور وہ حلق میں اٹک جائے گا وہ پھل. اور پھر اب انہیں پانی چاہیے ہوگا تو پھر پانی دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی انہیں پینا پڑے گا، جس سے ان کے جسم کے اندر کے ساری چیزیں وہ گلنے لگیں گی. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد آیت نمبر 75 سے مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے. حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت لوط، حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات بتائے گئے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی، لوگوں نے نہیں مانا، انہوں نے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حکم دیا کہ کشتی بنائے اور کشتی میں آپ اور مومنین سوار ہو جائیں. اللہ نے باقی قوم کو، کفار کو ہلاک کیا. پھر جب طوفان ختم ہو گیا اور نوح علیہ السلام اور مومنین زمین میں آئے، تو پھر اب جو نسل انسانی چلی ہے حضرت نوح علیہ السلام سے، ان کے 3 بیٹوں سے چلی ہے. ایک کا نام سام تھا، ایک کا نام حام تھا، اور تیسرے کا نام یافس تھا. اس کے بعد آیت نمبر 83 سے حضرت ابراہیم کا ذکر ہے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ، کہ حضرت ابراہیم بھی حضرت نوح کے گروہ میں سے ہی تھے، ان کی جماعت میں سے ہی تھے. کیا مطلب؟ انبیاء کی جماعت میں سے تھے اور عقائد دونوں کے سیم تھے، دونوں توحید کے قائل تھے، اللہ کے نبی تھے.
تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا کہ بھئی ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو جو تمہیں دیکھ نہیں سکتی اور تمہیں سن نہیں سکتی، تمہاری مدد نہیں کر سکتی، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، ایسی چیز کی عبادت نہیں کرو۔ پھر جو بھی واقعہ ہے 17ویں پارے میں جو گزرا کہ کس طرح انہوں نے بتوں کو ہلاک کر کے یہ ثابت کیا، بتایا کہ بھئی جو خود کی مدد نہیں کر سکتا تم اس کی عبادت کیسے کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی آزمائشوں سے گزارا اور ہر آزمائش میں وہ مکمل اترے۔ یہیں ایک اور آزمائش کا ذکر آیت نمبر 102 میں فلما بلغ معه السعی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو انہیں نوازا، اور جب حضرت اسماعیل اتنے بڑے ہو گئے کہ اب چل پھر رہے تھے حضرت ابراہیم کے ساتھ، تو اس وقت حضرت ابراہیم کو خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ حضرت اسماعیل کو ذبح کریں۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی وحی ہوتے ہیں، عام انسانوں کے خواب کی طرح انبیاء کے خواب نہیں ہوتے۔ یعنی ایک عام انسان جو خواب دیکھتا ہے اس کی کئی مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے بھی وہ خواب ہو سکتا ہے، شیطان کی طرف سے بھی وہ خواب ہو سکتا ہے، اور جو انسان دن بھر سوچتا رہتا ہے اس کے نتیجے میں بھی خواب وہ دیکھ سکتا ہے۔ لیکن انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ 100% وحی ہوتے ہیں، ان میں کوئی شبہ یا کسی دوسری چیز کا شائبہ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انبیاء کو علیاذ باللہ شیطان نے خواب دکھایا یا جو وہ خود سوچ رہے ہیں انہوں نے بس ایسے ہی دیکھ لیا جس خواب کا کوئی مطلب نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے جتنے خواب ہوتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے جب دیکھا کہ بھئی حضرت اسماعیل کو وہ ذبح کر رہے ہیں تو وہ سمجھ گیا کہ اللہ رب العالمین اس طرف اشارہ فرما رہے، تو حضرت اسماعیل سے اپنے بیٹے سے انہوں نے پوچھا کہ میں ایسا دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل بھی آپ یقیناً حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، کہ میرے والد آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کر لیں، میں صبر کروں گا۔ تو پھر اب آپ اندازہ لگائیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے گئے اور انہوں نے زمین پر لٹایا، اور جو تفصیلی واقعہ ہے پھر ذبح نہیں ہوئے وہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈا بھیجا اور پھر ان کے حضرت اسماعیل بچ گئے اور مینڈے کو ذبح کیا گیا۔ تو چونکہ اصل حضرت ابراہیم کا امتحان لینا تھا، انسان کو بیٹے کو ذبح کرانا مقصد نہیں تھا، حضرت ابراہیم کا امتحان لینا تھا کہ اور ان کے امتحان کے ذریعے پوری امت کو اور پوری انسانیت کو پیغام دینا تھا کہ حضرت ابراہیم وہ ہے جنہوں نے ہر آزمائش میں جو ہے کامیابی کے ساتھ وہ ڈٹے رہے اور تمام آزمائش میں وہ پورے اترے، اللہ کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو۔ بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 139 سے حضرت یونس کا ذکر علیہ السلام۔ حضرت یونس کے متعلق بتایا تھا، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، ان کی قوم نے انکار کیا، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ 3 دن کے بعد عذاب آنے والا ہے۔ تو جس دن عذاب آنے والا تھا اس سے 1 رات پہلے ہی حضرت یونس اللہ کے حکم آنے سے پہلے ہی اپنی بستی سے نکل گئے، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا اور حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں گئے اور پھر وہاں پر ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے، پھر تسبیح انہوں نے اس کا تسبیح جاری رکھی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد آیت 149 میں ہے فَاسْتَفْتِهِمْ عَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ۔ دیکھیں مشرکین جو ہے نا فرشتوں کے متعلق کیا کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں علیہ باللہ، لیکن ان کے گھر میں جب کوئی خود بیٹی پیدا ہو جاتی تو منہ چھپائے پھرتے، ان بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، یعنی خود کے یہاں بیٹی پیدا ہونے کو عار اور ذلت محسوس کرتے تھے علیہ باللہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک طرف تو تم بیٹیوں کو عار اور ذلت سمجھتے ہو کہ تمہارے یہاں اگر کوئی بیٹی پیدا ہو جائے اسے تم عار اور ذلت سمجھتے ہو، اور پھر فرشتوں کو بیٹیاں ہی بنا کے اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو، یعنی جو تم نے اپنے لیے پسند نہیں کیا اس چیز کو اللہ کی طرف کیسے منسوب کر سکتے ہو؟ یعنی حقیقت میں تو جینڈر کے اعتبار سے بیٹے اور بیٹی میں فرق نہیں ہے، بلکہ بیٹیوں کی تو پیدا ہونے کے بہت سے فضائل ہیں، لیکن اگر تم اسے برا سمجھتے ہو یہ تو غلط ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اس پر یہ جو دوسرا جرم تم نے کیا کہ جو چیز تم نے اپنے لیے غلط سمجھا ہے جس چیز کو، اسی کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں علیہ باللہ، تو اللہ تو اس چیز سے پاک ہے کہ تم جو کچھ بھی اللہ کے متعلق کہہ رہے ہو، جیسا کہ آخر میں اللہ نے فرمایا 180 181 182 میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، کہ اللہ رب العالمین جو آپ کا رب ہے، عزت والا رب ہے، وہ ان تمام برائیوں سے عیبوں سے پاک ہیں جو وہ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اللہ کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں، والدین کی ضرورت نہیں، بیویوں کی ضرورت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کسی بھی مخلوق کا یا کسی اور کا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پابند نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ وسلام علی المرسلین، اور تمام رسولوں پر سلامتی ہو، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس کے بعد سورہ صاد کی ابتدا ہوتی ہے، آیت نمبر 5 میں دیکھیں اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ جناب ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتے آ رہے تھے، رشتہ داری کا حق ادا کرتے آئے۔ مشرکین مکہ ان کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا کہ آپ محمد کو روکیں کہ وہ ہمارے بتوں کے خلاف نہ کہیں، برا بھلا نہ کہیں،
اگر وہ برا بھلا کرنے سے جو ہے رک جاتے ہیں تو پھر جو ہے ٹھیک ہے، ہم ان کے ساتھ معاہدہ کریں گے، صلح کر لیں گے، ہم انہیں تسلیم کریں گے، لیکن اگر یہ نہیں باز آتے تو ہم سخت مقابلہ کریں گے۔ تو جناب ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کو پہنچایا، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں تو ان کے سامنے ایک ایسی بات پیش کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا تو عرب و عجم ان کے سامنے جھک جائیں گے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ توحید کی بات ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو وہ سب کہنے لگے کہ اجعل الالہۃ الہ واحدہ، کہ تمام خداؤں کو چھوڑ کر یہ ایک خدا بنا رہا ہے، یعنی تمام خداؤں کو ایک خدا بنا دے رہا ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بڑے تعجب کی چیز ہے۔ تو اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ ان کے لیے کتنے بڑے تعجب کی یہ بات تھی کہ بھئی وہ جو کئی خداؤں اور کئی بتوں کی عبادت کرتے تھے، اس کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنا انہیں عجیب نظر آ رہا تھا۔ بہرحال سے حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ آیت 31 کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان دیا، بیٹے تھے وہ۔ نعم العبد انہ اواب۔ حضرت سلیمان کا ذکر ہے علیہ السلام کہ ایک مرتبہ انہوں نے جو ہے ان کے پاس جنگ اور جہاد کے لیے بہت سارے عمدہ قسم کے گھوڑے رکھے ہوئے تھے، تو ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے کہ اسی میں مشغول ہو کر عصر کی نماز ان کی چھوٹ گئی، تو انہیں بڑا افسوس ہوا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے تمام گھوڑوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 میں حضرت ایوب کا ذکر ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ حضرت ایوب کو ایک بہت ہی زبردست بیماری لاحق ہوئی تھی اور بہت آزمائش میں مبتلا تھے، ان کا سارا ساز و سامان، گھر بار سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اب بیماری میں مبتلا تھے، اور ان کی یہاں ان کی شفا کا بیان ہو رہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ اللہ سے دعا کرتے رہے، صبر سے کام لیتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آپ زمین پر اپنا پاؤں مارے، وہاں سے چشمہ نکلے گا، تو وہاں سے چشمہ جاری ہوا پانی کا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسی پانی کو پئیں اور اس سے جو ہے آپ نہائیں بھی، انشاءاللہ جو ہے اس سے یقیناً آپ کو صحت ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بیماری کی حالت سے ٹھیک ہو گئے، یعنی انہیں صحت مل گئی۔ لیکن ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ان کی جو اہلیہ تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی، وہ بہت مخلص تھیں اور بہت ان کی دیکھ ریکھ اور خیال رکھا کرتی تھی، تو اب کئی سالوں سے جو ہے یہ بیمار تھے، تو شفا انہیں نہیں مل رہی تھی، تو بہت پریشان تھی۔ تو اچھا، یہ جو میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں ابھی، اس میں مختلف اقوال ہیں مفسرین کے، بعض نے اور بھی واقعات بتائیں۔ ہوا یہ کہ حضرت ایوب کی اہلیہ کے پاس شیطان ایک طبیب کی شکل میں آیا، ڈاکٹر کی شکل میں، اور اس نے یہ کہا کہ دیکھو میں شفا دے دوں گا، اس کو میں ٹھیک کر دوں گا، لیکن جب یہ ٹھیک ہو جائے، شرط یہ ہے کہ اسی وقت میں اس کا علاج کروں گا، جب یہ ٹھیک ہو جائے تو تمہیں یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر نے شفا دی ہے، طبیب نے شفا دی ہے۔ ایک واقعہ تو یہ بیان کیا جاتا ہے، مفسرین نے بیان کیا، اس کے علاوہ اور بھی واقعات ہیں جو اس آیت کی تفسیر میں بیان کیے گئے ہیں۔ بہرحال میں ابھی یہاں پہ ایک ہی بتا رہا ہوں۔ تو حضرت ایوب کی جو اہلیہ تھی وہ حضرت ایوب کے پاس آئی اور انہوں نے انہیں بتایا کہ یہ معاملہ ہے، تو حضرت ایوب ناراض ہو گئے کہ یہ تو شیطان ہمیں شرک میں مبتلا کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ شفا دینا تو یہ اللہ کا کام ہے، یعنی وہ ڈاکٹر طبیب نہیں تھا وہ، بلکہ شیطان تھا۔ وہ آیا تھا اس لیے کہ ہم شفا کی نسبت شیطان کی طرف کر دیں، ڈاکٹر کی طرف کر دیں، حالانکہ شفا دینا یہ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو حضرت ایوب بہت ناراض ہو گئے ان کی اہلیہ پر کہ کیوں ایسا معاملہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ کہا اس وقت غصے میں۔ بعد میں جب حضرت ایوب علیہ السلام ٹھیک ہو گئے تو اب انہیں جو ہے وہ بڑے تردد میں پڑ گئے کہ اب میں کیا کروں، یعنی میں نے تو قسم بھی کھائی ہے کہ میں 100 کوڑے ماروں گا بیوی کو، تو اگر میں نہیں مارتا ہوں تو پھر میں تو قسم توڑنے والوں میں ہو جاؤں گا، جو کہ صحیح نہیں ہے، اور دوسری طرف اگر میں ماروں تو پھر یہ میری مخلص بیوی ہے، اسے میں کیوں تکلیف پہنچاؤں، اسے تکلیف پہنچانا بھی تو صحیح نہیں ہے میرے لیے، تو اب میں کیا کروں، تو یہ وفادار بیوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حیلہ انہیں بتایا، وہ یہ کہ آپ 100 چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لے رہے، 100 چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لے لیں، اور پھر سب سے ایک بار میں ہلکا سا یوں آپ مار دیں، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، کیا ہی بہترین وہ بندے تھے، انہ اواب، اور وہ یقیناً اللہ کی طرف بار بار لوٹنے اور رجوع کرنے والے تھے۔ اس کے بعد سورۃ الزمر کی ابتدا ہوتی ہے۔ زمر میں 2 گروہوں کا ذکر ہے، اہل جنت اور اہل جہنم کا، اس لیے اس سورت کو زمر کہتے ہیں، زمر گروہ کو کہا جاتا ہے، گروپ کو۔ تو اس میں مشرکین کا غلط عقیدے کی تردید ہے سب سے پہلے، کہ مشرکین دیکھیں ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، لیکن کائنات کو چلانے کا جو نظام ہے، مختلف سسٹمز کو، مختلف چیزوں کے مختلف نظام کو مختلف چھوٹے چھوٹے خداؤں کے حوالے کر دیا اللہ نے۔
تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان چھوٹے خداؤں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان بتوں کی، چھوٹے خداؤں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اصل اللہ کی طرف تقرب کا ذریعہ بنے، یہ وسیلہ بن جائے ہمارے لیے، اور یہ سفارشی بن جائے اللہ کے یہاں، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی کہ یہ کیسا بکواس عقیدہ ہے کہ اللہ نے پوری کائنات کو بنایا اور اللہ ہی یقیناً پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اللہ کسی اور چھوٹے خداؤں کا محتاج نہیں ہے، لہٰذا دعا بھی صرف اللہ سے مانگنی ہے، اللہ سے تقرب ڈائریکٹ حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد اخیر میں اللہ نے فرمایا آخری صفحے میں فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو وہ اللہ کی جانب سے ایک نور پر ہوتا ہے، ایک روشنی پر ہوتا ہے، اس روشنی سے وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر پاتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے ایک موحد یعنی ایک اللہ پر ایمان لانے والا اور مشرک جو کئی سارے خداؤں کو پوجتا ہے اس کے درمیان جو فرق بتایا مثال کے ذریعے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا۔ اب ایک غلام ہے، ایک ایسا سلیو ہے جس کو کئی سارے لوگوں نے مل کر خریدا ہے۔ جب سلیوری کا دور تھا تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک شخص نے ایک غلام کو خود ہی خریدا یا 2-4 لوگ مل کر ان لوگوں نے ایک غلام کو خریدا ہے۔ تو اللہ نے مثال دی کہ ایک ایسا غلام ہے جس کے کئی سارے مالک ہو، ایک سے زائد مالک ہو، تو وہ غلام پریشان رہتا ہے، اس کو ذہنی سکون نہیں ملتا، کبھی اس مالک کی بات سن رہا ہے، کبھی اس مالک کی بات سن رہا ہے، کبھی اس کی بات سن رہا ہے، اس کا بھی خیال رکھو، اس کا بھی خیال رکھو، اس کا بھی خیال رکھو۔ لیکن وہ غلام جس کا مالک صرف ایک ہے تو اسے زیادہ پریشانی اور زیادہ ٹینشن نہیں ہوتا، بس وہ ایک مالک جو کہہ رہا ہے اس کو وہی ماننا ہے، بس اسی کا خیال رکھنا ہے، اسی کی بات سننی ہے۔ تو یہی فرق ہے ایک مشرک اور مومن میں۔ ایک مشرک جب ایک سے زائد خداؤں کی عبادت